Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جساء ورشح كرشح المسك يلحمون تسبيحا وتمحيدا كما تلحمون النفس صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں خوب کھائیں گے پیئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے اور نہ ناک سینکھیں گے۔ یہ سن کر بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جب جنتی لوگ پخانہ نہیں کریں گے تو پھر کھانے کا فضلے کا کیا ہوگا اور اس کے اخراج کی کیا صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کا فضلہ ڈکار اور پسینہ ہو جائے گا جو مشک کی خوشبو کی مانند ہوگا، اور جنتیوں کے دل میں تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد اور ذکر الہی اس طرح ڈال دیا جائے گا کہ وہ ان کی لازمی عادت و معمول بن جائے گا جیسے سانس جاری ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان کے حال میں شامل حال ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن وہ پیشاب پخانے سے پاک ہوں گے، اسی طرح سینکھیں گے بھی نہیں، نہ ان کی ناک بہے گی، اور اسی طرح نہ ایسی گندگی ان کے اندر ہوگی جو دنیا کے اندر عموماً انسان کے جسم میں پائی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں بھی ذکر کریں گے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید بیان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا جو فضلہ ہوگا اس کو بدل دیں گے، یعنی یا تو انہیں پسینہ آئے گا یا پھر وہ ڈکار وغیرہ ماریں گے، تو جب ڈکار وہ نکالیں گے تو ڈکار کی صورت میں ان کا جو فضلہ وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس گندگی سے پاک ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی بخشش فرما دے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اور پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ابدی نعمتیں ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہاں ابدی زندگی عطا فرمائیں گے، اسی طرح وہاں کی نعمتیں بھی ابدی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر جانا ہمارا آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمائے جو دائمی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی وہ جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا حصول بھی ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.